السلام علیکم، آپ پاکستان خبر دیکھ رہے ہیں اور میں حمزہ جاوید ہوں۔ ناظرین، ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے مذاکرات میں۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، مشیر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے کہا کہ آپ فہرست دے دیں سیاسی قیدی جن کو آپ سمجھتے ہیں، ان تمام لوگوں کی فہرست دے دیں اور مذاکرات کا جو تیسرا راؤنڈ ہونے والا ہے اس میں وہ فہرست جمع کروا دیں تاکہ ہم اس کے اوپر اپنے اتحادیوں سے بات کریں، اپنی پارٹی میٹنگ میں بات کریں، اس حوالے سے ایک پراپر ایجنڈا قائم ہو جائے۔ پچھلی میٹنگ میں کیا ہوا، جو اختلافات سامنے آئے، جو دوسرا راؤنڈ تھا مذاکرات کا، اس کے اندر حکومت کو اختلافات تھے اس چیز سے کہ تحریری طور پر کوئی شرائط نہیں لکھی گئی، لیکن 2-3 شرائط بتا دی گئی کہ 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ اچھا، بہرحال اس کے اوپر بھی حکومت کی جانب سے اس کے اوپر بھی ریٹ قائم کر دی گئی ہے، ایک بات کر دی گئی ہے اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ چیلنج کر دیا گیا کہ دیکھیں، اگر آپ 9 مئی آپ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، آپ کہتے ہیں کہ 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے کریں کہ جوڈیشل کمیشن آپ بنا لیں ساتھ ہی ساتھ 2014 کے دھرنے پر۔ یہ ایک نئی بات کر دی ہے، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے اوپر اینکر جو تھے اس وقت، انہوں نے ان سے پوچھا، ان گیسٹ سے، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے پہلے وزیر اعظم سے جا کے تو پوچھ لیں کہ آپ کے وزیر اعظم کل کو جا کے کہیں کہ یار یہ 2014 والا معاملہ نہیں چھیڑنا تھا۔ تو اس کے اوپر بہرحال یہ بات کر دی گئی ہے، لیکن بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو کاؤنٹر کیا ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ہے، لیکن یہ خود بھی نہیں جھیل سکتے ہیں۔ 2014 والی بات کھلتی ہے تو یہ جھیل نہیں سکیں گے اس تمام معاملے کو۔ اچھا جی، دوسری بات جو قیدیوں والی تھی وہ بڑی اہم بات تھی کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ 9 مئی کے قیدی ہیں، 26 نومبر کے قیدی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان تمام لوگوں کو رہا کیا جائے۔ اچھا، تمام چیزیں ریٹن میں ہونا ضروری ہیں۔ پہلے عمران خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ پہلے کارکنوں کو رہا کیا جائے گا، پھر لیڈرشپ کو رہا کیا جائے گا، اس کے بعد میری بات دیکھیں گے۔ آپ اس طرح سے فیز بائی فیز اس طرح سے معاملات چلیں گے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ جتنے آپ کے سیاسی قیدی ہیں ان کی لسٹ دے دیں۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگوں کو رہا کرنا ہے، اور اس طرح سے، کیونکہ پہلے رہائیاں ہو چکی ہیں، 2 بار رہائیاں ہو چکی ہیں، 9 مئی کے قیدیوں کی رہائی ہو چکی ہے، 26 نومبر کے قیدیوں کی رہائی ہو چکی ہے، تو اس طرح والے معاملات۔ میں ویسے بات کرتا ہوں، میری ایک میٹنگ تھی ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے اور پیپلز پارٹی کے اندر گئے، تو بڑی اس میٹنگ کے اندر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو چلے گئے، آپ کو کیا معاملات تھے؟ انہوں نے بڑی باتیں بتائیں کہ یہ وجوہات تھیں، یہ وجوہات تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں پارٹی تبدیل کرنے لگا تو جب میں جس شخص کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ کیا معاملات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یار یہ سارے تنگ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی کی بھی معافی ہو جاتی ہے، تمام چیزوں کی معافی اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے ہم پریس کانفرنس نہیں کریں گے، لیکن آپ بتا دیں کہ یہ معاملات ہیں، اس کے اوپر ہم کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا، جو سیاسی شخصیت تھی، سربراہ ہیں کسی پارٹی کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لسٹ دے دیں کہ کون کون لوگ ہیں جن کو چھیڑ رہے ہیں، جن لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لسٹ مانگی گئی اور ان لسٹ والے لوگوں کو بعد میں نہیں چھوڑا گیا، یعنی کہ نہیں تنگ کیا گیا۔ تو بہرحال اس طرح سے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا جو سمجھداری کے ساتھ چل رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے جب یہ لسٹ جمع کروا دیں گے تو کل کو یہ نہیں ہوگا کہ جتنے سارے کے سارے لوگ چھوڑ دیے اور ان میں سے بعد میں جا کہیں کہ یہ تو چھوڑے نہیں۔ بہرحال یہ ایک اچھی موو ہے، لسٹ جمع کروا دینی چاہیے، دونوں پارٹیوں کو فائدہ ہوگا اس سے۔ آپ لسٹ بنائیں ان تمام لوگوں کی، سیاسی قیدیوں کی، آپ تمام ایم پی ایز، ایم این ایز کی ذمہ داریاں لگائیں، تھوڑا سا کام بڑھ جائے گا کہ آپ کے جو لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے، آپ ان تمام لوگوں کی لسٹیں بنا کے ہمیں دے دیں تاکہ ہم لسٹ آگے جمع کروا دیں کہ یہ لوگ ہیں ہمارے تمام لوگ۔ اپنے لیڈرز کی جو لسٹیں ہیں وہ بنا کے دے دیں، لیڈرز کی الگ سے لسٹیں بنا کے جو کہ دوم میں ہوں گی، اور اول میں جو لسٹیں ہوں گی وہ کارکنوں کی لسٹیں ہوں گی، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ پہلے کارکنان چھوڑے جائیں گے۔ تو ان تمام لوگوں کی لسٹیں بنا کر دے دیں آپ، اس کا فائدہ آپ لوگوں کو ہونے والا ہے بہت زیادہ، کیونکہ شاید حکومت سوچ رہی ہے کہ اس کے اوپر سوچ بچار کیا جائے اور ان تمام لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ عمران خان کے علاوہ تمام لوگ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم بات تھی۔ فیصلہ سنایا جانا تھا عمران خان صاحب کا، اب وہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ 16 جنوری بہت اہم دن ہے۔ ایک اہم بات کر لیتے ہیں ہم۔ کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں زرتاج گل صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، بیرسٹر عقیل بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ذکر کیا اپنی کچھ مقدمات کا۔ وہ سننے کے بعد حامد میر صاحب خود ہنسنے لگ گئے، اس کے بعد بیرسٹر عقیل بھی ہنسنے لگ گئے۔ اچھا جی، ایک تو مقدمہ تھا اے ٹی ایم کی مشین توڑ کر لوٹ مار کرنے کا زرتاج گل صاحبہ پہ، اے ٹی ایم کی مشین توڑ کے اور لوٹ مار کی ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، خاتون کے اوپر لگا رہے ہیں، چلے ہم کس حد تک مان لیتے ہیں۔ اچھا، دوسرا مقدمہ بہت زیادہ ایسا تھا کہ ہنسی نکل جاتی ہے کسی بھی شخص کی۔ زرتاج گل صاحبہ پر مقدمہ ہے
पुलिस वैन से कंबल चोरी करने का 26 नवंबर को कि जरताज गुल साहिबा ने पुलिस वैन से जाके कंबल चोरी किया है 26 नवंबर को। क्या ज़रूरत आन पड़ी, इतनी अमीर औरत हैं, अच्छे खासे पैसे हैं, आप उनका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बहरहाल आप तमाम लोग जानते हैं। तो बाद में जब काउंटर करते हैं, जब भी काउंटर करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग, तो कहते हैं जी हमारे ऊपर ये मुकदमात बनाए गए, और खुसूसन बिलखुसूस राना सनाउल्लाह साहब की जरूर बात करते हैं कि राना सनाउल्लाह पर वो जो चर्च वाला वो नशे वाला सारा जो केस बनाया गया था, इतने किलो बना दिया उसके ऊपर। देखिए अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप तो नहीं गलत करेंगे ना। ये मामलात को बहरहाल देख रहे हैं। अच्छा, आपके जो सवालात हैं वो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में वो लिखिएगा ताकि हम अगली वीडियो में आपको उसका जवाब दे सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।